سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی گئی، اس پر کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ درس قرآن ہی ہوگا ہمارا آج بھی، لیکن اسی کے متعلق کچھ معروضات، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، سال بعد، کبھی 2 سال بعد، کبھی 4 سال بعد اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی کارروائیاں ہوتی کیوں ہیں۔ اس کی ایک وجہ، بہت سی وجوہات ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ کفار قرآن مجید کے سامنے عاجز ہیں۔ ہمارے سامنے عاجز نہیں ہیں، ہماری ہر چیز کا توڑ نکال دیا۔ مسلمان کا ترہ امتیاز تھا غیرت، شرم و حیا، اس کا جنازہ نکال دیا، ہمیں بھکاری بنا دیا، ہمیں فحش مناظر کا دلدادہ بنا دیا۔ جو چیزیں تھیں مسلمانوں کا خاصہ تھیں، ان سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے وہ عاجز نہیں، لیکن قرآن کریم کے سامنے وہ عاجز ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں کچھ چیلنجز کیے ہوئے ہیں جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ ترتیب کے ساتھ میں چند مقامات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے۔ آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ سارے انسان ہی نہیں، جنوں کو بھی ساتھ میں لا لو، جنوں کی کچھ طاقتیں ایکسٹرا ہیں نا، تو ان کو بھی ساتھ میں لا لو۔ سب مل کر قرآن کریم کی مثل لانا چاہو تو نہیں لا سکو گے، چاہے تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ سب مل کر ایک کام کریں تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے، اور کوئی انفرادی طور پر اپنا اپنا کام کرے تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، الگ الگ ہو کر نہیں، متحد ہو کر ایک کاز پر سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور تم سارے مل کر قرآن کریم کی مثل لانا چاہو تو تم نہیں لا سکو گے۔ یہاں پر چیلنج یہ تھا کہ قرآن کریم جیسی تم کوئی کتاب بنا کے دکھا دو۔ کفار یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر پر اترا ہے تو پیغمبر پر اترا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اپنے پاس سے حضور نے گھڑ لیا، معاذ اللہ، کسی نے کہا کلام الہی ہے ہی نہیں۔ تو مختلف انداز سے انہوں نے انکار کیا۔ تو فرمائے کہ تم بھی پھر سب مل کر اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ۔ یہاں پوری کتاب کے لیے چیلنج تھا کہ اس جیسی کتاب بناؤ۔ پوری کتاب بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، کتاب کا آدھا حصہ وہ ذرا پوری کی بنسبت آسان ہے، اچھا اس کا چوتھا حصہ کر لیں تو وہ اور آسان ہے۔ اس سے بھی کم کا چیلنج کر دیا۔ پھر یہ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر ہے 13، آیت نمبر 13۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا، یہ خود سے بنا لیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الزام لگاتے ہیں۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اے حبیب آپ کہیے اچھا اگر میں نے گھڑا ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ 10 صورتیں، صورت کتنی ہوتی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک صورت ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پوری صورت ہے۔ اسی سائز کی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ دیکھیں قرآن کا چیلنج۔ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ
اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ پہلے پورے قرآن کریم کی مثال بنانے کا تھا چیلنج، 7 جنوں کو ملانے کا، اب کا صرف جنوں کی بات نہیں، جس کو ملانا ملا لو، جو سمجھ میں آتا ہے، جو تمہارا ہیلپر ہو سکتا ہے اس معاملے میں، سب کو بلا کر لے آؤ اور سب مل کر پورا قرآن نہیں، اس قرآن جیسی صرف 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں 10 صورتوں کا چیلنج ہے، اور یہ سورہ ہود آیت نمبر 13 ہے۔ میں چاہوں گا آپ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں میرا ذوق ہوتا ہے میں تلاوت کو ذرا ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھوں، لطف لے کر پڑھوں، لیکن آج آپ کو دلائل دینے ہیں، یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، اور یہ ہم کسی بھی کافر کے سامنے سینہ تان کر یہ دلائل رکھ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جواب نہیں ہے تمہارے پاس اور تم ہوچی حرکتیں کرتے ہو۔ یہاں 10 آیتوں کا چیلنج تھا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 29، آیت نمبر 23 نمبر آیت، یہاں پر ایک اور انداز ہے، 10 آیتوں کی بات نہیں ہے، اس سے بھی کم کا چیلنج دے دیا گیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں چیلنج دیا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، ریب شک اگر ہے نا تمہارے دل میں، تم کہتے ہو کہ انہوں نے اپنے پاس سے بنایا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، پورا قرآن نہ بناؤ، 10 صورتیں نہ بناؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کر لے آؤ، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ بس۔ عرب کے لوگ، اس دور کے لوگ بڑے شاہ سوار تھے فصاحت و بلاغت کے، بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کا اچھا ایک صورت بنانی مسئلہ ہی کوئی نہیں، صورتیں بنائی، مذاق بنا ان کا۔ کسی نے کسی چیز کے بارے میں، اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا صورتیں بنائی اور کیا کیا مذاق بنا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی ایک صورت بھی نہ بنا سکا، اور یہ چیلنج صرف ان کو نہیں ہے، رہتی دنیا تک سب کو چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ بڑے بڑے تعلیمی مراکز جو دنیا کے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پہلے علم کی پیاس بجھانے کے لیے لوگ مسلمانوں کے پاس آتے تھے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیں، ہم علم سے دور ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، جب سے ہم علم سے دور ہوئے ہیں قیادت ہم سے چھین لی گئی ہے، عزت کے تاج ہمارے سروں سے نوچ کر پھینک دیے گئے ہیں۔ لیکن جب علم دوست تھے ہم، تو پھر میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرطبہ کی مساجد میں، وہاں کے مدارس میں، ہسپانیہ کی سرزمین پر جب علم کے مراکز تھے، یورپ سمٹ کر وہاں علم حاصل کرنے آیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر چیلنج یہ کیا جا رہا ہے کہ تم سب کو بلا لو۔ اب علمی مراکز بدقسمتی سے ہمارے نہیں ہیں، بڑے علمی مراکز، آکسفورڈ ہمارا نہیں ہے، کیلیفورنیا، کیمبرج، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، ٹاپ 10 میں بھی ہم نہیں شامل ہیں اس وقت، افسوس ہے۔ لیکن فرمایا تم سب تعلیمی اداروں والے مل جاؤ، مخالفین ہو نا تم، قرآن کریم کے خلاف کوئی نہ کوئی بات تمہاری آئے دن نشر ہوتی رہتی ہے، تو تم سارے مل کر پورا قرآن نہ بناؤ، آدھا قرآن نہ بناؤ، 10 صورتیں نہ بناؤ، ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک صورت بناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور پھر آگے اس چیلنج کی تائید میں اگلی آیت بھی ہے، آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں بنا سکو گے، فَإِن پھر اگر لَمْ تَفْعَلُوا تم نہ بنا سکو،
پھر اگر تم نہ بنا سکو وَلَن تَفْعَلُوا، ہم کہہ دیتے ہیں تم ہرگز نہیں بنا سکو گے. پھر اگر تم نہ بنا سکو، اور ہم تمہیں پہلے ہی چیلنج کر رہے ہیں، تم ہرگز نہیں بنا سکو گے. تم اس قرآن کریم جیسی ایک صورت ہرگز نہیں بنا سکو گے. تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کا فیول ایندھن انسان اور پتھر ہیں. پتھر ڈالو گے آگ کے اوپر، پتھر زیادہ ڈال دیں، بجری ڈال دیں، بجھ جاتی ہے نا، وہ بڑھے گی آگ. انسان کو اس میں پھینکا جائے گا، آگ بڑھے گی، انسان اس کا ایندھن بنے گا، ایسا اس کو جلایا جائے گا. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے، اور ہمارے بین الاقوامی مبلغین یہی چیلنجز ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر تو یہ سورہ بقرہ میں تو ایک سورت بنانے کا چیلنج ہے نا، سورۃ الطور میں ایک اور چیلنج ہے تمام کفار سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لا رہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو لے آؤ تم اس جیسی ایک آیت لے آؤ. ایک آیت کتنی بڑی ہوتی ہے؟ مدہامتان، ایک آیت ہے بس اتنی. اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ جیسی شان اس کی سب سے چھوٹی آیت کی ہے. ایسی کوئی آیت لاؤ تو صحیح، ایسا وقار کسی ایک آیت میں، ایک جملے میں لاؤ تو صحیح، جس کی حفاظت ہو، جس کو کوئی مٹا نہ سکے، جس میں کوئی ایڈیٹنگ نہ ہو سکے، جس میں کوئی کمی نہ ہو سکے، جس جیسی کوئی بنائی نہ جا سکے. کوئی ایک آیت بنا کر لاؤ، اس جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ. ان کانوا صادقین، اگر سچے ہو. تو قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے جس کے سامنے یہ کفار، ملحدین، اہل کتاب عاجز ہیں. کوئی جواب نہیں ہے. انجیل ہو، تورات ہو، اپنی اصل حالت میں موجود ہی نہیں ہے. انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ عبرانی میں یا سریانی میں؟ یہی اختلاف ہے. اور جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان ہی نہیں ہے موجود، وہ زبان ہی موجود نہیں ہے. کتاب کا اصل حالت میں موجود ہونا تو بہت بڑی بات ہے. اصل کتاب موجود نہیں ہے، اس کے تراجم ہیں مختلف زبانوں میں، اور آپ 4 تراجم کو لے کر آپس میں ٹیلی کرنا چاہیں تو وہ میچ نہیں ہوں گے. کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تو اتنا نہیں کر سکے کہ جو بھی چلو جیسا بھی ہم نے ایڈیٹنگ کی، گھڑ لیا، اس میں شامل کر لیا، اس میں سے نکال دیا، اسی کا ایک نسخہ ایسا بنا لیں جس پر ہم سب متفق ہو جائیں. ان سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا. اور قرآن مجید فرقان حمید جیسا قلب مصطفیٰ پہ 14 برس پہلے اترا تھا، ایسا ہی آج موجود ہے. آپ فیصل آباد میں انجیل پڑھیں آپ کو اور ملے گی، لاہور میں پڑھیں اور ملے گی، کراچی میں پڑھیں اور ملے گی. قرآن کریم فیصل آباد میں بھی وہی ہے، ہندوستان جا کے پڑھو وہی ہے، افغانستان جا کے پڑھو وہی ہے، مدینہ طیبہ میں پڑھو وہی ہے، یورپ میں جا کے پڑھو وہی ہے، اور اہل اسلام کے تمام دشمنوں کے گڑھوں میں جا کر پڑھو تب بھی وہی قرآن ملے گا. یہ چیلنج ہے ہمارے قرآن کا. ہم میلے کچیلے ہیں مانا، ہم میں خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم زبوں حالی کا شکار ہیں، ہم نے اپنا مرکز چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے ذلت ہے. لیکن ہمارے قرآن میں کوئی میل نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس میں لا سکتا ہے. قرآن چیلنج کر رہا ہے. اور قرآن کریم کا چیلنج کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. حفاظت کیسی ہے؟ اس کی کوئی ایک آیت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس کی کسی ایک آیت میں کوئی ایک حرف شامل نہیں کر سکتا. اس کی کسی ایک آیت سے کوئی کسی حرف کو نکال نہیں سکتا.
اور اس کی کسی ایک آیت جیسی کوئی آیت کوئی بنا نہیں سکتا۔ ایک ایک آیت میں میرے آقا کی نبوت کے 4 معجزے ہیں، ایک آیت میں 4 معجزے ہیں۔ کسی کو 1 ملا معجزہ، کسی کو 2 ملے، کسی کو 5 ملے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم میں انبیاء کے معجزات کی تعداد 9 تک شمار کی ہے مفسرین نے۔ میرے آقا کو کتنے معجزے ملے؟ قرآن کریم کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ہر آیت میں 4 معجزے ہیں، حساب لگاؤ 18000 سے زیادہ معجزے حضور کے قرآن میں موجود ہیں۔ علماء نے 18000 سے زیادہ معجزات کا شمار کیا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے وہی جملہ میری سمجھ میں آتا ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ کوئی جواب نہیں ہے قرآن کریم کا، اس کے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہمارا غلبہ نہیں ہے، ہمارا روب نہیں ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے پوری دنیا میں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک دور تم پر ایسا آنے والا ہے جب تمہارا روب نہیں ہوگا، کفار کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور اسلام نے فرمایا تم پر لوگ ایسے مسلط ہوں گے جیسے کہ کھانے والا کوئی برتن ہے نا، اس میں سب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ یار اس میں سے کھاؤ، آؤ سب مل کر کھاتے ہیں، سب بانٹ کر کھاتے ہیں۔ تو فرمایا دیگر اقوام مل کر تم پر ایسے حملہ آور ہوں گی۔ تو سرکار کریم علیہ السلام، یہ ابو داؤد شریف اور بہقی شریف کی حدیث ہے، بہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو لکھا ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا کہ امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ فرمانے ہوگے تو تم بہت زیادہ، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری کیفیت، تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو تنکے ہوتے ہیں، جو گھاس پھوس ہوتی ہے، اس جیسی حالت ہوگی تمہاری، اتنی کی ویلیو ہوگی تمہاری۔ حضور ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، وہن، وہانون۔ حضور یہ وہن کیا ہے، یہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے اللہ کو دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی۔ مجاہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے پیار کرتا ہے، لیکن جب دین کی باری آئے تو اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، جان تک قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا اس سے الٹ ہو جائے گا تمہارا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارا روب دلوں سے نکال دے گا۔ آپ نے سنا کہ 313 تھے، 900 سے زیادہ بڑا لشکر تھا کفار کا، اسلحہ نہیں تھا پاس، کچھ بھی نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کا روب کافروں کے دلوں پر ڈال دیا اور ان کو غالب کر دیا۔ غالب اللہ کرتا ہے۔ آج ہم اپنے مرکز سے دور ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا روب کفار کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، یہ ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ احتجاج بھی کرنا چاہیے، ہر سطح پر جو بھی جائز طریقہ ہے احتجاج کا وہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے یہ عملی کام نہیں کیا تو آپ کا کوئی احتجاج کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ عملی کام نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی قرآن مجید جلاتا ہے جلائے تو اس کے اور آپ کو پھاڑ کر اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے تو رکھے، کوئی اس کو ٹیشو پیپر بناتا ہے تو بنائے۔ اگر ہمیں پرواہ ہے تو پھر جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، جو ہماری ذمہ داری، وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان یہ یاد رکھیے گا، 5 چیزیں میں عرض کروں گا، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ علماء نے لکھا ہے، زیادہ چیزیں بھی لکھی، لیکن میں صرف 5 چیزیں عرض کروں گا بنیادی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں مانے تو صحیح اللہ کا قرآن ہے، ہم تصدیق تو کریں، اس پر یقین تو رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو میرا جملہ شاید لگے کہ یہ خام خواہی جملہ کہہ دیا، اس کی ضرورت کیا ہے مسلمانوں کو، لیکن آپ اگر اپنے معروضی حالات پر غور کریں نا، سوشل میڈیا پر جو کمنٹس ہوتے ہیں اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے ہم من حیث القوم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو مان ہی نہیں رہے۔
اختلاف کرنے والے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ماننے سے ہی انکار کر دیں، ہم تسلیم ہی نہ کریں۔ قرآن کریم کے واضح احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، قرآن کریم کے واضح طور پر جس سے قرآن کریم نے منع کیا، جس کام پر لعنت کی، وہ کرنے والا ہمارا لیڈر بن جائے تو ہم اس کے قصیدے گاتے ہوئے نہیں تھکتے؟ تو کیا ہم قرآن کو مان رہے ہیں؟ پہلا حق یہ ہے قرآن کریم کی تصدیق کی جائے، اس کو مانا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حضور کے قلب اطہر پر اترا ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ 100% درست ہے۔ دوسرا اس کا حق ہے اس کی صحیح تلاوت کی جائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ صحیح تلاوت نہیں کرتے۔ سین، صاد، سا، ان کی آوازیں مختلف ہیں، ہا آوازیں مختلف ہیں، ذال، زا، ظا ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہیں، قاف، کاف ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہے۔ ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہم جیسے پنجابی میں ایک ہی طرح ہا بولتے ہیں، سا، سین، صاد کی ایک ہی سیٹی والی آواز نکالتے ہیں، ہم ویسے نکالتے ہیں۔ تو دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے اور اس کے صحیح پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جو صحیح نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ام المؤمنین کی روایت کے مطابق اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ سے نہیں پڑھا جا رہا، صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی، کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ الحمدللہ ہماری یہ قرآن کریم کی نشست ہوتی، اس میں لوگ بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں، لیکن یہ شروع سے ایسا نہیں ہے۔ شروع میں بڑا حوصلہ ٹوٹا، مجھے یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپ نے بور سبجیکٹ شروع کر لیا، تھوڑا سا ہلا گلا نہیں ہے، اس میں ذوق شوق نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک روایتی موضوعات میں ہوتی ہیں، اور کئی ساتھی ہمارے چھوڑ بھی گئے، لیکن الحمدللہ بہت سے ساتھی آ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم سمجھنے کا کوئی موقع ملے تو اس کو چھوڑیے نہ، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، یہ اللہ کا پیغام ہے ہماری طرف، اس کو سمجھیں گے تو ہی اس کا ہمیں صحیح فائدہ ہوگا۔ اور چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، جو پتہ چل جائے، جو سمجھ میں آ جائے، اس پر عمل کر لیا جائے۔ اگر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزول کا، اس کی تلاوت کا، اس کو صحیح پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا کوئی ہم نے فائدہ نہیں لیا۔ اور پانچواں قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کا ابلاغ کیا جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہے نا وہ بھی آگے پہنچا دو، ایک آیت ہو وہ بھی آگے پہنچا دو، اپنے تک نہ رکھو، محدود نہ رکھو۔ اس علم کو اپنے تک رکھو گے تم بھی محروم ہو جاؤ گے، آگے پہنچاتے رہو گے، تمہارا بھی ریفریش ہوتا رہے گا، تمہارا بھی تازہ رہے گا، اور آگے بھی یہ نور پھیلتا رہے گا۔ یہ 5 ذمہ داریاں اگر ہم پوری کر لیں تو کبھی بھی کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر توہین ہوئی ہے تو ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی غفلت دور کر دیں اور قرآن مجید کی جو ہم پر ذمہ داریاں وہ پوری کر لیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں، پہلا حق قرآن کریم کا ہے کہ اس کو ہم مانیں، تسلیم کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، 100% درست ہے۔ دوسرا حق اس کو صحیح پڑھا جائے، اس کی صحیح تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق اس کے فہم کو جانا جائے، اس کو سمجھا جائے اس میں کیا ارشاد ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر ہم عمل کریں جو بھی قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور پانچواں حق یہ ہے اس کو ہم آگے پھیلاتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔